تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی، سورہ انعام آیات 68 تا 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ترجمہ: تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ۔ ترجمہ: اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے۔ تفسیر: یعنی اگر کسی وقت ہماری یہ ہدایات تمہیں یاد نہ رہیں اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ترجمہ: ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں، ان پر نافرمانوں کے کسی عمل کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ کیوں خواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ان نافرمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے ضرور انہیں قائل کر کے ہی چھوڑیں اور ان کے ہر رغو اور محمل اعتراض کا جواب ضرور ہی دیں، اور اگر وہ نہ مانتے ہوں تو کسی نہ کسی طرح منوا کر ہی رہیں۔ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہیں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کر دیں، پھر اگر وہ نہ مانیں اور جھگڑیں اور بحث اور حجت بازیوں پر اتر آئیں تو اہل حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑنے میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں ضائع کرتے پھریں۔ ضلالت پسند لوگوں کے بجائے انہیں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تلقین پر صرف کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ ترجمہ: چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ترجمہ: اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ ترجمہ: ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ ترجمہ: اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا۔ ترجمہ: کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ عَلِیمٌ بِمَا كَانُوا يَکْفُرُونَ۔ ترجمہ: ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ ترجمہ: اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہو تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا۔ ترجمہ:
کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، دھرالا کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ ترجمہ: کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کرو۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ۔ ترجمہ: اور یہ کہ اس کی فرمانبرداری میں نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَیْہِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ تفسیر: قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ ارشاد بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ ایشور جی کی لیلا نہیں ہے، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے اور ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں یوں بیان کی گئی ہے: ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا۔ اور وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے فی الحقیقت اس نظام میں جڑ پکڑنے اور بارآور ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کر وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور ناراستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں، لیکن آخر کار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی اور آخری فرد حساب میں ہر باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوششیں اس نے اس شجر خبیث کی کاشت اور آبکاری میں صرف کیں وہ سب ضائع ہو گئیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس ساری کائنات کو بر بنائے حق پیدا کیا ہے اور اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی وہ اس پر فرما روائی کر رہا ہے۔ اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حق رکھتا ہے۔ دوسروں کا حکم اگر بظاہر چلتا نظر بھی آتا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، فی الحقیقت نہ ان کا حکم چلتا ہے نہ چل سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی کسی چیز پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا حکم چلائیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ۔ ترجمہ: اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ ترجمہ: اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ تفسیر: سور پھونکنے کی صحیح کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔
پھر نامعلوم کتنی مدت بعد، جسے اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام اولین و آخرین از سر نو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے۔ پہلے سور پر سارا نظام کائنات درہم برہم ہوگا اور دوسرے سور پر ایک دوسرا نظام نئی صورت اور نئے قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اس روز بادشاہی اسی ہی کی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بادشاہی اس کی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس روز جب پردہ اٹھایا جائے گا اور حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب جو با اختیار نظر آتے تھے یا سمجھے جاتے تھے بالکل بے اختیار ہیں، اور بادشاہی کے سارے اختیارات اسی ایک خدا کے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ترجمہ: وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے۔ تفسیر: غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہیں، شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر و معلوم ہیں۔ وہو الحکیم الخبیر، ترجمہ: اور وہ دانا اور باخبر ہے۔